السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے جی یہ ہیلتھ کانسیپٹ کو پڑھ رہے تھے. تو آج ہم پیج نمبر 10 پڑھیں گے. 9 تک ہم نے پڑھ لیا. تو بتا رہا ہے جی پروڈکٹ انٹرپریٹیشن، پروڈکٹ کی تفصیل. اس میں کچھ پروڈکٹ بتائی گئی ہیں کہ ہم جو ہمارا کانسیپٹ ہے کلینزنگ، ریپلینسنگ اور اسٹرینتھنگ کا، اس میں کون کون سی پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں بتا رہا ہے. سب سے پہلے کلینزنگ کے بارے میں بتا رہا ہے، جس کے لیے اس نے بتایا چٹوسان کیپسولز اور سیل ریجوینیشن کیپسولز. اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ریگولیٹنگ کے لیے ہمارے پاس کارڈیسپ کیپسول اور اسپیرولنا کیپسولز ہیں. اس کے بعد ریپلینسنگ کے لیے کیلشیم پروڈکٹ اور زنک کیپسولز ہیں. یہ پیج نمبر 10 پہ لکھا ہے. آگے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 11 پہ. اس پہ تھوڑی بہت اس کی تفصیل ہے. جیسے کہ بتا رہا ہے پروڈکٹ انٹرپریٹیشن، صفائی کے لیے چٹوسان. اچھا، چیٹوسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی اینیمل سیلولوز اینڈ ویل نون ایز دا سکستھ انگریڈینٹ آف لائف. سیلولوز بنانے کے لیے ہاتھ ہے اور زندگی کا چھٹا جز ہے. سیلولوز بیسیکلی یہ جانور جو ہے بھیڑ بکریاں اور یہ گائے اور گھوڑے وغیرہ یہ لیتے ہیں گھاس وغیرہ سے. یہ ان کے جسم میں ڈائجسٹو پروسیس کو تیز کرتا ہے، بہتر کرتا ہے. تو ہم بیسیکلی ہماری جو باڈی ہے نا، انسان سیلولوز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ فائبر کی طرح ایک کام کہہ لیں کہ ایک چیز کام کرتی ہے ہماری باڈی میں، اس کو سیلولوز کہا جاتا ہے. جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں نا آنتوں کے اندر پہاننے کو آگے دھکیلنے ہی کام آتا ہے. یعنی فائبر ہی کمی ہو جائے تو قبض ہو جاتی ہے. پہانا ایک جگہ پہ رکا رہتا ہے، آگے چل نہیں پاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے پروسیس آپ کا باڈی کا. میدے کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے فائبر یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دالوں کو چھلکے کے ساتھ استعمال کریں، چھلکے والی چیزیں کھائیں، کیونکہ چھلکے میں فائبر ہوتا ہے. تو یہ سیلولوز جو ہے سیلولوز بنانے میں چٹوسان کا بڑا زبردست کردار ہے. سیلولوز یہ بناتا ہے، آپ کے آنتوں کو صاف کرتا ہے. آپ کی آنتوں میں اگر قبض کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو معدے کا السر ہو گیا یا آنتوں میں گندگی جمع ہو گئی ہے، آنتیں سخت ہو گئی ہیں، آنتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، اس میں یہ زبردست کام کرتا ہے. اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس میں بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے. کسی کا کولیسٹرول ہائی ہو گیا، اس میں بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے. کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، اس کے میں بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے. کسی کی باڈی میں تیزابیت ہے، اس کو یہ ختم کرتا ہے. کسی کا کلر جو ہے وہ کالا ہو رہا ہے، کلر خراب ہو رہا ہے، اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. اگر کسی کا کہہ لیں کہ شوگر ہے، کسی کو شوگر میں بڑا اچھا کام کرتا ہے. اگر کہ کوئی جگہ جل گئی ہے، اس پہ آپ اس کے اوپر اس کو لگا لیں، اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. یعنی نشان بھی نہیں پڑنے دے گا، تو اس زخم کو ٹھیک کر دے گا. اس کے بعد اگر کسی نے یہ تیزاب پی لیتے ہیں لوگ، اگر آپ کو پتہ چل گیا کسی نے تیزاب پی لی ہے، اسی وقت آپ اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد 4 کیپسول دینا شروع کر دیں. تو تیزاب کا اثر آہستہ آہستہ 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. اس بندے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا. اگر آپ کو جلدی پتہ چل گیا، تو لیٹ ہو گیا تو پھر تو تیزاب اپنا کام کر لے گا نا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تیزاب کو بھی روک لیتا ہے، اس کے اثر کو وقتی طور پہ روک لیتا ہے. وہ آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ روک کے رکھتا ہے، اس کا پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں آپ 4 کیپسول اور دے دیں. یعنی آپ اگر سرکہ ہوتا ہے نا، سرکے میں اگر چیٹوسان کیپسول ڈال کے تو آپ اس کو تھوڑا سا میش کریں تو زبردست قسم کی جیل بن جائے گی، نیچرل جیل. آپ بالوں پہ لگائیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کے اگر چہرہ خراب ہے، رنگت خراب ہے چہرے کی، اگر چہرے کے سیل صاف نہیں ہے، اسکن صاف نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ہماری پیسٹ ہے اس میں چیٹوسان ڈال کے اگر لگاتے ہیں تو اسکن آپ کی گلوئنگ ہو جائے گی. آپ کے چہرے کے سیل صاف ہو جائیں گے، دانے پمپلز وغیرہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد کسی بھی طرح کی باڈی میں جو گندگی ہوتی ہے،
اس کو نکالنے میں دنیا میں جتنا اچھا کردار چیٹوسان کا ہے کسی بھی پروڈکٹ کا نہیں ہے. ہم اس کی بک پڑھیں گے، باقاعدہ سے اس کی بک ہے، بڑی زبردست، بڑا اچھا نالج ہے. دنیا میں اس کے طرح کی اس کے ساتھ کی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کا نیم بدل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کو سکستھ ایلیمنٹ آف لائف کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کا چھٹا جز ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا نے اس کو زندگی کا چھٹا عنصر مانا ہے. پہلے 5 ایلیمنٹ ہیں، 5 ایلیمنٹ ہیں زندگی کے 6 جز ہیں، یعنی کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، سوڈیم. ان سے انسان بنتا ہے، ان سے انسان آگے چل پاتا ہے. یہ چیزیں زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. لیکن ان چیزوں کے راستے میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں اس وقت، جو چیزیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں جتنا زبردست کردار چیٹوسان کا ہے کسی چیز کا نہیں ہے. اس لیے دنیا میں اب چیٹوسان کو زندگی کا چھٹا عنصر مانا گیا ہے. کئی ممالک ہیں جنہوں نے چیٹوسان کو اپنے ملک میں لوگوں کے لیے خوراک کا درجہ دے دیا، اس کو کہ اپنی خوراک بنا لیں، اس کو روزمرہ خوراک میں اس کو حصہ بنا لیں خوراک کا، کہ روزانہ اس کو یوز کریں اگر آپ زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو. یعنی چیٹوسان یوز کرنے سے آپ اپنی باڈی میں فریشنس فیل کریں گے. یہ آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے، یعنی تندرست عمر کو بڑھاتا ہے. زیادہ دیر تک آپ تندرست رہ سکتے ہیں چیٹوسان استعمال کرنے سے. آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، آپ کے آرگن جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. یرکان اگر ہو گیا ہے اس کا علاج بھی ہے اور یرکان سے بچاؤ بھی ہے. جگر کی یہ حفاظت کرتا ہے، معدے کی یہ حفاظت کرتا ہے. آپ کسی کے اگر ڈیالسس ہو رہے ہیں، اس کو گردے واش کروانے پڑتے ہیں ہر ہفتے، تو آپ اس کو صرف اور صرف چیٹوسان دینا شروع کر دیں. تو اس کے اندر کریٹینائن جتنی بھی گندگی بڑھ گئی ہوئی ہے نا، وہ جو نہیں نکل پا رہی، وہ آہستہ 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 3 سے 4-5 ماہ میں وہ ساری کی ساری لیول ہو جائے گی. اس کے یعنی وہ اس لیول تک آ سکتا ہے کہ اس کے گردے کام کرنا شروع ہو جائیں اور اس کو ڈیالسس نہ کروانے پڑیں. وہ ڈیالسس کا اگر وہ اس کو 3 دن کے بعد کروانے پڑتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ 1 ہفتے پہ آ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ 15 دن پہ آ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ 20 دن پہ آ جائے گا، 1 ماہ پہ آ جائے گا. یعنی گردے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. چیٹوسان دیں اور اوزون مشین سے جو بھی وہ چیز کھاتا ہے اوزون مشین سے صاف کر کے دیں، اس کے اندر گندگی جائے گی ہی نہیں اور چیٹوسان اندر کا کام کرے گا تو وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی اس لیول کی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد کہتا ہے اس کے افعال ہے جی، فنکشن کیا ہے؟ ایلیمینیٹ دا ٹاکسن ان دا باڈی سے گندے مادوں کو نکالنا اس کا کام ہے. اب دنیا میں سب سے پہلے تو کسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی میڈیکیشن کا کہ دنیا باڈی سے گندے مادوں کو نکالا جائے. سب سے پہلے یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دنیا کی بہترین پروڈکٹ ہیں جو آپ کی باڈی سے گندگی کو نکال سکتی ہیں، اور اس سے آپ کو کبھی کوئی موشن وغیرہ بھی نہیں لگیں گے. بڑا ہو سکتا ہے 1-2 دن محسوس ہو ایسا، لیکن نارمل روٹین میں جیسے آپ کو حاجت ہوتی ہے پہلے ویسے ہی ہوگی اور گندگی آپ کی باڈی کی صاف ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، آپ کا سر، آپ کی اسکن، کی ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی پہلے سے جب گندگی نکل جائے گی باڈی سے. اس کے بعد کہتا ہے combined with the fat negatively charged make it possible that the fat cannot be absorbed by intestines and be eliminated directly. کیا چربی جو کہ منفی چارج رکھتی ہے. اب ہمارا جو سیل ہے نا، اس میں اندر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، باہر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اگر یہ چارج مکمل ہے تو ہماری باڈی کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے جس کا چارج مکمل ہے. لیکن جب تضابیت بڑھ جاتی ہے نا کسی چیز میں، یا ہم کسی چیز کو زیادہ پکا لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پکاتے ہیں، تو اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے. یعنی زیادہ ہیٹ دینے سے چارج ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی باڈی میں چربی جاتی ہے جو منفی چارج رکھتی ہے، وہ آپ کی آنتوں میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آنتوں میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ پوری باڈی تو باقی باڈی ٹھیک ہوتی ہے لیکن پیٹ بڑا ہوتا ہے. وہ کیوں بڑا ہوتا ہے؟ کہ باڈی آنتوں میں چربی جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیٹوسان ایک واحد ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کی آنتوں میں ڈائریکٹلی جو
چربی ہے نیگیٹو چارج والی، اس کو جذب نہیں ہونے دیتا، اس کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑے آسان طریقے کے ساتھ باڈی سے ریموو کر دیتا ہے فضلے کے ساتھ، یعنی وہ باڈی میں جب رہے گی نہیں تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی، آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھایا، کوئی ایسی چیز کھائی ہے، اس کے بعد چٹوسان لے لیں، اس کے جتنے بھی نقصان دہ اثرات ہیں یہ باڈی سے باہر نکال دے گا۔ چٹوسان کا کام ہے، چٹوسان معدے میں 8 گھنٹے رہتا ہے اور نیچے کی سطح پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی بھی آپ چیز کھاتے ہیں اس کی جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سب اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے اور بہانے کے ذریعے باہر نکالتا جاتا ہے۔ اگر کسی کو معدے کا السر ہے تو یہ کیا کرے گا، اس کے السر کے اوپر جا کے ایک جھلی بنا لے گا زخم کے اوپر، اور آہستہ 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 اس کو ریپیئر کرنا شروع کر دے گا، اور کچھ دیر میں 2 سے 3 ماہ میں 4 ماہ میں وہ السر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم جو ہے دوسری چیز ہے کہ بھاری دانتوں کو جذب کر کے جسم سے خارج کرتا ہے۔ بھاری دانتیں جتنی بھی یہ دانتیں ہیں، جیسے ہم سلور کا برتن یوز کرتے ہیں، یہ بھی ایک دانت ہے۔ اس طرح سے اور فیکٹریوں کی پانی کی وجہ سے بہت سی دانتیں باڈی میں جا رہی ہیں، ان دانتوں کا باڈی میں بہت نقصان ہو رہا ہے،